بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ہم معاشرے کے اندر عام طور پہ برائی کے کاموں میں معاونت کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ جوا ہاننے کے اوپر دوست دوست کا ساتھی ہے، شراب ہانوں کے اوپر دوست دوست کا ساتھی ہے، حرام کمائی کے اوپر دوست دوست کا ساتھی ہے، غیر محرم عورتوں سے شناسائی کے اندر دوست دوست کا ساتھی ہے، مسجدوں کو بنانے کی بات ہو، مدارس کو چلانے کی بات ہو، دروس پہ جانے کی بات ہو، خاندانوں کے اندر نیکی کے اجراء کی بات ہو، ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ ہم عام طور پہ برائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، فلاں پارٹی زندہ باد، فلاں شخص زندہ باد، فلاں ازم زندہ باد۔ جب اسلام زندہ باد کی باری آتی ہے سارے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے تعاون کرنے کے اوپر درس کی بات ہو، دروس کی بات ہو، خطبات کی بات ہو، مساجد و مدارس کی بات ہو، غلبہ دین کی بات ہو، ہم ان باتوں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا اجر و ثواب کیسا ہے؟ جو بندہ نیکی کے کام میں دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کام کی نیکی کے اندر اس کو بھی شریک فرما لیتے ہیں، اور جو بندہ بدی کے کام میں دوسرے کا تعاون کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے کاموں میں اس کا بھی شمار کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ دین قیم جو تھا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات ہی مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین جو ہے پسند جو کر لیا ہے وہ اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دین جو اللہ کی نظروں کے اندر دین ہے وہ فقط اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ اسلام کو مانتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور ازم کو، کسی اور دین کو، کسی اور نقطۂ نظر کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کا گھاٹا اس شخص کا مقدر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دین انسانوں کی نظروں کے اندر عیسائیت بھی ہو سکتا ہے، ہندو مذہب بھی ہو سکتا ہے، جین مت بھی ہو سکتا ہے، سکھ مذہب بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین جو اللہ کی نظروں کے اندر دین ہے وہ فقط ایک ہی دین ہے، اور وہ دین دین قیم ہے، دین اسلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ کھانا شیئر کرنے کی اور اہل کتاب کی عورتیں جو پاک دامن ہوں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وطعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ آج کے دن تمہارے لیے طیب کھانا حلال ہے، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے اوپر حلال ہے، اور پاک دامن مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اور پاک دامن جو ہے مذہب عیسائیت یا یہودیت سے تعلق رکھنے والی عورتوں کے ساتھ بھی تمہارا نکاح کرنا جائز ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاک دامن کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لگائی کہ جو عورت بد کردار نہیں ہوگی اس کا دامن پاک ہوگا، شرم ہوگی، حیا ہوگی، عفت ہوگی، عصمت ہوگی، جھکی ہوئی نگاہیں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، سلیم الطبع ہونے کی وجہ سے، کردار کی طہارت کی وجہ سے، اور آنکھوں کے جھک جانے کی وجہ سے، شرم و حیا کے ہونے کی وجہ سے جب اسلام کی دعوت گھر کے اندر سنے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بھی مومن و مسلمان ہونے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی واضح فرما دی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کفر کے ساتھ اسلام کی ٹریڈنگ کرے گا، ایمان کی ٹریڈنگ کرے گا، اور اسلام لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے آخرت کا گھاٹا مقدر بن جائے گا۔ یعنی کمزور ایمان کا آدمی جو اہل کتاب کی عورت کے پیچھے لگ کر ایمان سے دستبردار ہو جائے گا، اسلام کے کلمے کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے گا، اس کے لیے آخرت کا گھاٹا مقدر بن جائے گا۔ چنانچہ رزق لینے سے بچنا چاہیے،
اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ شادی کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے، وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر جو ہے وہ نیک مسلمان عورت کے اندر رکھی ہے، وہ مشرکہ عورت کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انسانوں کو جب پریفر کرنا چاہیے تو شادی کرتے ہوئے پریفر ان مومنہ عورتوں کو کرنا چاہیے جن کا کردار بھی اعلیٰ ہو، جن کا دین بھی اعلیٰ ہو، جن کا اخلاق بھی اعلیٰ ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جو آپس میں جنگ ہوئی تھی، در حقیقت اس بات کے اوپر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل کو اس بات کے اوپر بڑا ہی غصہ آیا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا، جواب کے اندر حابیل نے اس کو بات کہی، کس بات پہ قتل کرے گا؟ کہنے لگا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری مسترد ہو گئی ہے۔ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، تو بھی تقوی پیدا کر لے، اللہ تیری بھی قربانی کو قبول کر لے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کو اس بات کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا کہ زمین کے اندر اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو کھودا، اس کے اندر دوسرے کوے کو دفن کر کے دکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس کی طرف دعا کرنے کے دوران وسیلے کو تلاش کیا کرو، واسطے کو تلاش کیا کرو۔ عام طور پہ لوگوں کا یہ ذہن ہے شاید وسیلے کا مطلب کسی بزرگ کو درمیان میں ڈال کر اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر، یا کسی زندہ نیک آدمی کو یہ بات کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دو، یہ بات اسلام میں مشروع ہے، اسلام میں جائز ہے، اور کسی قسم کے وسیلے کی اسلام کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہیے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے، اور یہ سزا کس نے مقرر کی ہے؟ واللہ عزیز حکیم، اس پروردگار عالم نے مقرر کی ہے جو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے قوانین جو ہوتے ہیں حکمت سے حالی نہیں ہوتے، اس کے قوانین کے اندر جو ہوتی ہے بڑی ہی قوت بھی ہوتی ہے، اور اس کے قوانین کے پیچھے بڑی مضبوط لاجک بھی موجود ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ توریت اور انجیل کی حفاظت علماء سابقہ کے ذمے تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی حفاظت کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جن کی حفاظت علماء کے ذمے تھی وہ امتداد زمانہ اور گردش دورہ سے مٹ گئیں، اور جن کی حفاظت جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی قائم اور دائم ہیں۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ و مامون فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر زمین کے رہنے والے توریت، انجیل اور قرآن مجید کو ان کے بعد قائم کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا اور نیچے سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب، جوا، بت گری اور پانسا بدترین شیطانی کام ہیں، اور ان کاموں سے بچ کے رہنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شراب اور جوئے کے ذریعے در حقیقت
جو ہے شیطان وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، جوا ہارنے کے بعد ہارنے والا جیتنے والے کا مخالف بن جاتا ہے، شراب پینے والا اول فول بکتا ہے، دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور شراب و جوئے کے درمیان جناب بکوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس گیند پہ جوا، اس شاٹ پہ جوا، اس گیند پہ جوا، اس شاٹ پہ جوا، ظہر کے وقت جوا لگا ہوا ہے، عصر پہ جا رہا ہے، عصر کے وقت جوا لگا ہوا ہے، مغرب پہ جا رہا ہے، مغرب کے وقت جوا لگا ہوا ہے، عشاء پہ جا رہا ہے، نمازیں بھی جا رہی ہیں، ذکر الہی بھی جا رہا ہے۔ چنانچہ انسان اگر یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں اس کو سیدھے راستے کے اوپر رکھیں تو اس کو شیطان کے ان بدترین کاموں سے بچ جانا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا جائے؟ کہا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو جب تک زندہ رہا اللہ آپ کی توحید کی دعوت دیتا رہا، میں تو جب تک زندہ رہا، جب تک لوگوں کے درمیان رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپ کی سمت بلاتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے دل کے اندر کی بات کا پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میرے دل کی بات کو جانتے ہیں جبکہ میں آپ کے نفس کی بات کو نہیں جانتا۔ دعوت مسیح حقیقت میں کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ اصل میں کیا تھا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے، جنت کے باغات کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، تین کا قانون من کے پروردگار عالم کی ذات بنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اللہ نے کروایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔ اس بات کو ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے، سیدنا عیسیٰ پروردگار عالم کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول اللہ بھیجے گئے، ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے میں بات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، لیکن لوگ پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہونے کے باوجود اللہ الصمد، اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ نیند سے بے نیاز ہے، اللہ اونگ سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی طاقتیں ہیں، 6 دن کے اندر کہکشاؤں کو بنا دیا، دریاؤں کروا فرما دیا، پہاڑوں کو زمین کے اوپر لگا دیا، فصل گل و لالا کو بنا دیا، رنگ کو بنا دیا، نور کو بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجرام سماویہ کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنا دیا، 7 آسمانوں کو بنا دیا، کرسی کو بنا دیا، عرش کو بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وما مسنا باللغوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ حی اللہ یموت، اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں آتی، اور موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ تو توکل کس کا ہونا چاہیے؟ پوجا کس کی ہونی چاہیے؟ بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ عقیدہ تثلیث کے اوپر اللہ نے سورہ اخلاص کے ذریعے ضربت کھائے کاری کو لگا دیا، عیسائیت کے باطل عقیدے کو واضح فرما دیا، اور اس کی کیفیت اور اس کی کمیت کا عالم کیا ہے، اس کی کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی کا عالم کیا ہے۔ عقیدہ تثلیث کے رد کے اندر اترنے والی اس سورت کی گریوٹی اور اس کے وزن کا عالم کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو 10 بارے پڑھنے کا اجر عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا
کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے یہود ہیں یا مشرک ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں نرم روی کو اختیار کرنے والوں کی بڑی تعداد عقیدہ عیسائیت سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ حبشہ نے جس وقت کلام اللہ کی آیات کو سنا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ اس نے زمین سے تنکے کو اٹھا کے کہا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نہ تنکے کے برابر اس سے زیادہ ہے نہ تنکے کے برابر اس سے کم ہے۔ جس وقت 9/11 کا حادثہ ہوا، حضرات گرامی قدر مسلمانوں کو دنیا کے اندر دہشت گرد قرار دیا گیا، افغانستان کے اوپر بمباری کو کیا گیا، تورا بورا کے پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے بموں کو پھینکا گیا، حضرات گرامی قدر طالبان کی حکومت کو گرایا گیا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف چھاپا مار کارروائیوں کا آغاز کیا گیا۔ لیکن 9/11 کے بعد کے منظر کو دیکھیے، بڑے بڑے عیسائی جو تھے، جو اسلام کی دشمنی کے اندر پیش تھے، جب انہوں نے کلام حمید کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے آیات بینات کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے حدیث طیبہ کا مطالعہ کیا، فوراً سے پہلے اس بات کو ماننے پہ مجبور ہوئے دین قیم کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بات کہی گئی، یہ عورتیں جو ہیں مسلمانوں نے ان کو لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کی آزادیوں کو سلب کیا ہوا ہے، ان کو نقاب و حجاب کے اندر ملبوس کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن انگریز عورتوں ہی کے اندر سی بہت بڑی تعداد میں عورتوں نے حجاب میں ملبوس مسلمان عورتوں کو دیکھ کر اور نقاب میں ملبوس مسلمان عورتوں کو دیکھ کے کہا کہ یہی وہ راستہ ہے جو عورت کی فلاح کا راستہ، جو عورت کے عروج کا راستہ، جو اس کے جو ہے تحفظ کا راستہ، جو اس کی عزت کے بقا کا راستہ۔ حضرات گرامی قدر ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان عورتیں گھروں کے اندر سے جناب والا مسلمان ہو گئی، کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر پوری ایک موومنٹ کو چلایا گیا جس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی گئی۔ حضرات گرامی قدر بلیس فیمس قسم کے کیری کیچرز کو بنایا گیا، آپ کی ذات اقدس کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کی ذات کو دشنام دیا گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر پوری دنیا کفر اس بات پہ حیران تھی، کبھی یورپ کے کلب کے اندر سے، کبھی امریکہ کے کلب کے اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ یہ عبد الرحیم گرین کہاں سے آیا ہے؟ یہ یوسف چیمبر کہاں سے آیا ہے؟ یہ یوسف ایسچس کہاں سے آیا ہے؟ یہ جان فلپس کہاں سے آیا ہے؟ یہ حمزہ انڈریاس کہاں سے آیا ہے؟ حضرات گرامی قدر یہ سارے کے سارے گورے مسلمان جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد فقط حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے، بلکہ اتنا بڑا انقلاب آیا کہ عبد الرحیم گرین جو تھا وہ بھی اسلام کا داعی بن گیا۔ حضرات گرامی قدر یوسف چیمبر جو تھا وہ بھی اسلام کا مبلغ بن گیا، یوسف ایسچس جو تھا وہ بھی اسلام کا ترجمان بن گیا۔ حضرات گرامی قدر ٹونی بلیئر کی سالی کو میں نے خود اس سے ایک نشست کے اندر ملاقات کے دوران اس کے تاثرات کو سنا، اس نے کہا امن نہیں ملا، چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا، لیکن جب ملا تو اسلام کے دامن میں آ کے ملا۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر سکون نہیں مل سکتا، امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، کہاں پہ ملے گا؟ چین وہاں پہ ملے گا جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں صراط مستقیم کے پر چلنے کا پتہ بتلا دیا، جہاں پر حضرت رسول اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کا طریقہ بتلا دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آئے دن جو ہے کسی نہ کسی عیسائی کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جیروم وین کلیورن کی بات کو دیکھ لیجئے، گیٹ ولڈر کا دایاں بازو تھا، اسلام کو زہریلی کتاب قرار دے چکا تھا، اسلام کے خلاف جو تھا ایک نئی کتاب کو تحریر کر رہا تھا، آئسولیشن کے اندر جا کر قرآن مجید کے اوراق کو پلٹ رہا تھا، سیرت النبی کے اوپر غور کر رہا تھا۔ کئی مہینے کے بعد آیا، کہا خلوت میں گیا تھا اسلام پہ تنقید کرنے کے لیے، لیکن باہر نکل کے اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر یہ جیروم وین کلیورن کی بات نہیں ہے، فقط اس اکیلے کی بات نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر برادر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ سے ہندو بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ مودی جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر انڈیا کا سربراہ کہتا ہے، وہ اتنا ظالم نکلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ
तबलीग को देखकर उनके असासों को मुंजमद कर दिया, उनके इदारे को बंद कर दिया, उनको हिजरत के ऊपर मजबूर कर दिया, वतन के दरवाजों को उनके ऊपर बंद कर दिया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मुंबई पूरा का पूरा दावत तौहीद से लड़ रहा था, पूरा का पूरा मुंबई दावत तौहीद से हिल रहा था। लोग जाकिर नाइक की तकारीर को सुनकर, उससे इस्तिदलाल को सुनकर, उसकी हिदायत को सुनकर हल्का बगोश इस्लाम हो रहे थे। हज़रात गिरामी कदर, इस्लाम का सफर जो है वो जारी और सारी है। जब भी कोई ठंडे दिल के साथ, जब भी कोई खुले नुक्ता नजर के साथ, जब भी कोई खुली आंखों के साथ, जब भी कोई बसीरत और बसारत को खोलकर कलामुल्लाह की आयात का मुताला करेगा, हज़रात गिरामी कदर जब वो अहादीस तैयबा का मुताला करेगा, मुसलमान होने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। ईवान रेडली जो थी वो इस बात का जो थी तहकीक करने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुई, अफगानियों ने अपनी औरतों को बुर्का क्यों बनाया है। ईवान रेडली जो थी उस मौके के ऊपर तालिबान की कैद में आई, उनके पास रही, कई दिन उनकी कैद में रहने के बाद ईवान रेडली को तालिबान ने आजाद कर दिया। ईवान रेडली उस कदामत पसंद अफगानिस्तान से जब इंग्लिस्तान के अंदर पहुंची, उसने ऐलान किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी कदर वो क्या चीज थी जो ईवान रेडली को यूरोप की रोशनियों में नजर नहीं आई, यूरोप की चकाचौंध में नजर नहीं आई। वो चीज जो उसको अफगानिस्तान के उन पहाड़ों में नजर आई, उसने अफगानिस्तान के दामन में उतर कर इस बात को देख लिया, अमन अगर मिलेगा, सुकून अगर मिलेगा, चैन अगर मिलेगा तो काली कमली वाले की गुलामी के अंदर मिलेगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज भी एक ही रास्ता है जो फलाह का रास्ता है, वो हजरत रसूलुल्लाह का रास्ता है। आज भी रास्ता एक ही है जो जन्नत का रास्ता है, वो हजरत रसूलुल्लाह का रास्ता है। आज भी एक ही रास्ता है जो उरूज का रास्ता है, वो हजरत रसूलुल्लाह का रास्ता है। कामयाबी अगर मिलेगी तो हजूर के नक्शे कदम पे मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कलामुल्लाह की आयात को समझने की, उनको अपने दिल में जगह देने की और उसके बाद अपने जहनों को किताब व सुन्नत के सांचे में ढालने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।